خصوصی طور پہ ہم اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں جو تعلیم کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے جو یہاں کی سڑکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا یہاں کے ندی نالوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایجوکیشن کو اس طرح سے جس طرح سے لاوارث کیا گیا ہے اس کے نتائج بہت ہولناک ہیں. مضمون تو بیان کہیں نہیں ہوا, صرف ایک کتاب موجود ہے, کتاب کا وجود ہے. عیسائیت کو عیسائیوں سے سمجھنا ہے کہ وہ اپنی بائبل کے بارے میں کہتے کیا ہیں. آپ اندرون سندھ چلے جائیے اور آپ دیکھیے کہ وہاں پہ باڑوں میں وہ باڑے بنائے ہوئے ہیں اسکولوں کو, وہاں پر اس دن پادریوں کی میٹنگ ہو رہی تھی اور پورے شہر کے پادری وہاں موجود تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد. ایک انتہائی اہم موضوع پر ایک اور پوڈ کاسٹ اور اسی طرح ایک اور اہم مہمان جن کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے, لیکچرر ہیں اور ایک مرتبہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہو چکے ہیں بطور مہمان. اس وقت بھی موضوع بہت اہم تھا, شعبہ تعلیم سے متعلق تھا. اس وقت بھی کچھ صورتحال یہی ہے. آپ بچوں کی تصنیفات کے اعتبار سے پاکستان, انڈیا اور جہاں جہاں اردو پڑھی بولی سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں آپ کا لٹریچر ماشاءاللہ پہنچتا بھی ہے اور بہت پسند بھی کیا جاتا ہے, اور والدین کے لیے اس لٹریچر نے بہت آسانی کر دی ہے کہ بچوں کی تربیت کو انتہائی آسان بنا دیا ہے. 2 مرتبہ انہی خدمات کے عوض آپ کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا, لیکن بہرحال یہ تو دنیاوی ایوارڈز ہیں. جو کام کیا ہے وہ یقیناً آخرت میں انشاءاللہ ان کے بھی کام آئے گا, اور جو اس پر عمل کریں گے یقیناً سب کے کام آئے گا. اس وقت ملک میں جو تعلیمی صورتحال ہے سب جانتے ہیں کہ تعلیم کا جو ہمارا نظام ہے وہ انتہائی برا اور انتہائی بدحالی کا شکار ہے. خصوصی طور پہ ہم اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں جو تعلیم کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے جو یہاں کی سڑکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا یہاں کے ندی نالوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو مستقبل کیا ہے قوم کا, بچے کہاں جائیں گے, کیا پڑھیں گے, اس قسم کی کوئی چیز تو دیکھنے میں نہیں آتی کہ کوئی پروگریس یا کوئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے کی گئی ہو کہ ہم اپنی فلاح کی جانب بڑھ سکیں. لیکن پالیسیز ضرور کچھ بنتی ہیں. اسی قسم کی پالیسیز کے تحت کچھ ابھی آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا کہ نصاب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. کچھ بچوں کی کتابیں 9th گریڈ میں 10th گریڈ میں تبدیل کی گئیں, پھر فرسٹ ایئر میں کچھ ہم نے دیکھا کتابوں کو بدلا گیا, انگریزی وغیرہ کی کتاب بدلی, اس کے بعد اردو کی کتاب بدلی گئی, اور اب ہمارے سامنے ایک چیز آئی ہے کہ اسلامیات کی جو پرانی کتاب تھی فرسٹ ایئر میں اس کو بھی بدلا گیا ہے. لیکن جو کچھ اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں کیا وہ اچھی ہیں یا ان تبدیلیوں سے کچھ پرابلمز ہیں, معاملات ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت دنوں کے بعد دوبارہ آئے. آپ کا شکریہ ہی ادا کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے آج مدعو کیا. آپ کے ساتھ پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ تعلیم تو ہمارا بنیادی شعبہ ہے. بالکل بنیادی شعبہ ہے. بس افسوس یہ ہے کہ ہماری ارباب اختیار کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں, اور ضروری یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ پروگرامس ہوں بالکل, تاکہ احساس دلایا جا سکے کہ ایجوکیشن کو اس طرح سے جس طرح سے لاوارث کیا گیا ہے اس کے نتائج بہت ہولناک آئے. وہ انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے. تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں. جو ابھی 11ویں جماعت کی اسلامیات میں انہوں نے رد و بدل کیا ہے, نئی کتاب آئی ہے. نئی کتاب سے والدین سے جہاں تک میری بات چیت ہوئی, کچھ والدین سے, ان کو کیونکہ کنٹینٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, ان کے لیے بس یہی ہے کہ گڈ نیوز ہے کہ چلیں گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, کتابیں بدل گئی ہیں. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ اسلامیات کی کتاب پہلے بہت چھوٹے سائز کی تھی, اب بڑے سائز میں آ گئی ہے. تو انٹلیکچوئل لیول پیرنٹس کا یہ دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہیے, اور اتفاق کی بات کہ آپ سے بھی بات ہوئی. تو یہ اسلامیات کی جو نئی کتاب اب آئی ہے اس کے بارے میں علماء کے, پیرنٹس بھی جو سمجھدار ہیں ان کے, خود مسلم کمیونٹی جو تعلیم کے ساتھ مخلص ہے اس کے بھی تحفظات ہیں. اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ کوزے بنانے والے کو اجلت عجیب تھی, پورے نہیں بنائے تھے سارے بنائے تھے. جو اسلامیات کی کتاب لائی گئی, کانٹینٹ کو بھرنے کی کوشش کی, کسی طرح سے کتاب کا حجم بڑھا دیا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا سوچ کے کیا سمجھ کر اس کتاب کو بنایا گیا, مرتب کیا گیا. اس میں سے جو سب سے اہم بات ہے وہ حب رسول اور اطاعت رسول کا چیپٹر نکال دیا گیا, جو پچھلی کتاب میں شامل تھا وہ اب شامل نہیں ہے. ختم نبوت کے حوالے سے جتنی زیادہ گفتگو ہونی چاہیے تھی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بالکل ایک پیج سے زیادہ کی نہیں ہے.
ختم نبوت ایک اہم ایشو ہے اور اس کی وجہ سے بارہا پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہوئے. دوسری بات پاکستان کی نہیں، ہم عالم اسلام کی بات کرتے ہیں. اس موضوع پر بہت زیادہ ضرورت تھی کہ آپ ان تمام جھوٹے نبیوں کا انجام بتاتے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں بتایا. یہاں پر آئین پاکستان کے تحت 1973 میں جو تحریک چلی اور آئین پاکستان میں کیا کہا گیا ہے قادیانیت کے حوالے سے، وہ گفتگو بھی لازمی آپ کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے تھی. یہ آئین پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہ نہیں ہے. یہ تیسری بات یہ کہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال کو شامل کیا گیا. سورہ بقرہ کی کچھ آیات کو شامل کیا گیا اور سورہ انفال پوری شامل کی گئی. اب سورہ بقرہ میں اگر آپ ان مضامین کو لے لیتے ہیں یا سورہ انفال کے ان مضامین کو لے لیتے جو ان آیات میں آئی تھیں، چھ جائے گا کہ آیات، ترجمہ، اور مثال کے طور پہ 2 لائنیں ترجمے کی ہیں تو 4 آپ نے تشریح کی بیان کر دی مشکل تمام، اور کہیں وہ بھی نہیں ہے تفسیر کے نام پہ. تو یہ آپ نے اس کے بجائے یہ آپ نے غلط کیا. آپ کو کرنا یہ تھا کہ آپ مضمون بناتے. سیدنا آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے. نظریہ ارتقاء کی نفی ہوتی ہے اس سے، ڈارون کے. آپ نے اسے بیان نہیں کیا، وہ بیان ہونا چاہیے تھا، ضروری ہے. صحیح. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو سکتا تھا سورہ بقرہ کے تناظر میں. بنی اسرائیل کے عروج و زوال کو بیان کیا جا سکتا تھا کہ وہ کون سی خامیاں تھیں، وہ کون سی کوتاہیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئیں اور جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہوئے. اور قرآن نے یہ باتیں کیوں بیان کی کہ تاکہ مسلمان ان خامیوں کو نہ کریں، وہ خامیاں مسلمانوں میں پیدا نہ ہوں، وہ جرائم مسلمان نہ کریں. تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ اور سورہ انفال کو اسی طرح سے شامل کر دیا. مزید آگے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے صرف اور صرف 9 صفحات پر مشتمل مضمون رکھا ہے. 2 سبق شامل کیے ہیں اس میں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو جس طرح بیان کرنا چاہیے نصاب میں، اس طرح بیان نہیں کیا گیا. اخلاقیات کے حوالے سے بات کی گئی. یہ کون نہیں جانتا کہ اخلاقیات، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کیا پریکٹیکل دکھایا آپ نے؟ کوئی اسٹوری ایسی ڈالی کہ وہ اس سے سبق حاصل ہوتا اور وہ سیکھتے؟ ایسا کچھ آپ نے نہیں ڈالا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. احادیث آپ نے ڈال دی اور احادیث کا ترجمہ ڈال دیا. ٹھیک. امپلیمنٹ کیا ہے سوسائٹی میں، عمل درآمد کیسے ہوگا اس حدیث پہ، یہ آپ نے بچے کو نہیں سکھایا. یہ تو پرانے سلیبس میں بھی تھی نا. جی، پرانا سلیبس تو تھا ہی غلط، مگر وہ اس طرح سے تھا ہی نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ایک نیا سلیبس تیار ہو رہا ہے تو وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آپ مجھے بتائیے کہ بچے کے فہم میں کیا بات آئے گی سوائے اس کے کہ مجھے تھپڑ نہیں مارنا اور گالی نہیں دینی. بالکل ایسا ہی. کیا یہ جو حدیث ہے یہ کافی ہے اس کے لیے؟ یہ تو ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے سوچنے کا. میں مثال دیتا ہوں. اس پہ جب سنہری سیاست ہم نے لکھی تھی تو اس میں یہ حدیث بیان کی، تو اس کے تحت ہم نے یہ مثال لکھی تھی کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، ٹریفک جام ہو گیا، اور ٹریفک جب جام ہوا تو سب لوگ، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ہارن بجاتے ہیں. تو بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا جان سب ہارن بجا رہے ہیں، آپ ہارن کیوں نہیں بجا رہے؟ تو والد نے وہ حدیث سنائی کہ بیٹا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. میں ہارن بجاؤں گا تو سامنے والا مسلمان اریٹیٹ ہوگا، پریشان ہوگا. الٹے ہاتھ پہ مسجد ہے، سیدھے ہاتھ پہ اسکول ہے، سامنے ہی ہاسپٹل ہے، یہ سب لوگ پریشان ہوں گے. تو یہ ہماری تعلیم ہے. اگر اس حدیث کو اسی اسٹوری کے ساتھ بیان کیا جائے تو آپ سوچئے معاشرے میں کیسا پازیٹیو چینج آئے گا. بالکل. تو اس کو اس طرح سے کیوں نہیں رکھا گیا؟ آخر اس میں حرج کیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس طرح سے چیزوں کو، اسلامیات کی کتاب کو بالکل خشک بنا دیا گیا. وہ بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، اب ان حماقتوں پر کیا تبصرہ کروں میں. اور یہ حماقتیں بھی کوئی آخری نہیں ہے. یہ بھی عجب تماشا دیکھا ہے اب کے یاروں، جو لازمی ہے مضمون وہ لازمی نہیں ہے. یہ ہے اسلامیات کے ساتھ.
ویسے دیکھا جائے تو کمپلسری سبجیکٹس میں تو انہوں نے اسلامیات کو ڈالا ہوا ہے. صحیح. اب معاملہ یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے آخری مصرعے میں فرمایا کہ جو لازمی ہے مضمون وہ لازمی نہیں ہے، تو واقعی اس کے اندر مضمون تو بیان کہیں نہیں ہوا، صرف ایک کتاب موجود ہے، کتاب کا وجود ہے، اس میں وہ موضوع اور مضمون نہیں ہے، یعنی اسے لازم سمجھا نہیں گیا. جی بالکل. اصل میں سیف اللہ بھائی، آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن کے دن تھے، پہلی سے 8ویں تک کا جو ہم نے نصاب پڑھا، اردو کی جب کتاب آتی تھی، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم بہن بھائیوں کی جب بھی اردو کی کتاب آتی تھی ہم اسے پہلے دن ہی پوری پڑھ ڈالتے تھے. پوری پڑھ لیتے. اس میں اسٹوریز ایسی ہوتی تھی، اور آج تک وہ اسٹوریز ہمارے دل و دماغ میں موجود ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ان کہانیوں نے ہماری تربیت کی. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا جو موضوع ہے وہ خشک نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کتاب بہت دلچسپ ہونی چاہیے. بالکل. کتاب دلچسپ ہوگی بچہ شوق سے پڑھے گا، اور کتاب دلچسپ نہیں ہوگی تو بچہ مجبوراً پڑھے گا. دوسری بات، نصاب تعلیم کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. شاید ایٹم بم گر جائے وہ اتنا نقصان نہ پہنچائے کہ اگر نصاب تعلیم غلط ڈیزائن ہو جائے تو اس کے جو نتائج آئیں گے وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں گے آپ کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک سوال ویسے یہ بھی آتا ہے ذہن میں کہ ہم مسلمان ہیں اکثریت اس ملک میں، پاکستان میں، تو ظاہر ہے مسلمان ہیں تو پھر ہمارے دل و دماغ میں اسلام، ہمارے گھر میں اسلام، ہمارے ماحول میں اسلام ہونا چاہیے. تو جب ہم گھر سے ہی مسلمان ہیں تو پھر بطور بک یا بطور سبجیکٹ اس کو کیا ہر کلاس میں موجود ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے سیف اللہ بھائی سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں. کیا نصاب تعلیم درست ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو سوال یہ، صرف اسلامیات کو کیوں؟ سوال یہ ہے، کیا میتھ کو اسلامیات میں ہونا چاہیے؟ کیا سائنس کو اسلامیات میں ہونا چاہیے؟ کیا کیمسٹری اسلامیات میں ہونی چاہیے؟ کیا معاشرتی علوم اسلامیات میں ہونے چاہیے؟ یہ تو دونوں کی نیند اڑائیں گے آپ، مطلب سلیبس بنانے والے بھی اور جنہوں نے آج تک پڑھا ہے وہ بھی. تو جب آپ ان تمام سبجیکٹ کو اسلامیات کے مطابق بنائیں گے، اسلام کے مطابق بنائیں گے، تو نتائج بہت اچھے آئیں گے. اب اس ضمن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ میتھ کیسے اسلامیات میں؟ بالکل ایگزیکٹلی. میتھ کا میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ جو ہیں وہ سوال بنائیں، اگر مسجد میں ایک صف میں 50 نمازی آتے ہیں تو 10 صفوں میں کتنے نمازی آئیں گے؟ اگر ایک مسجد 400 اسکوائر یارڈ پر ہے اور 1 فٹ کا چھوٹا سا مینار 2 فٹ کے فاصلے پہ ہے، تو ٹوٹل کتنے مینار مسجد میں لگے ہوں گے؟ اگر ایک وضو خانہ 40 بائی 40 کا ہے اور ہر 1 فٹ کے بعد ایک سیٹ لگی ہوئی ہے وضو کرنے کے لیے، تو بتائیے کہ کتنی سیٹیں لگیں گی؟ اتنے بائی اتنے کا حوض ہے تو اس حوض میں جو پانی آئے گا وہ کتنے لیٹر آئے گا؟ یہ بہت سارے ایسے سوالات بن سکتے ہیں اور بنائے جا سکتے ہیں. یعنی جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی پینسلز ہیں اس میں سے آپ اتنی لیس کر دیں، وہاں پہ ہم جو ہے وہ اسلامی ایگزامپلز لا سکتے ہیں. بالکل. ملٹیپلیکیشن ڈویژن میں ایگزامپلز میں ان چیزوں کو لا سکتے ہیں. بلکہ وراثت کا پورا قانون جو اسلام کا ہے وہ آپ یہاں پیش کر سکتے ہیں، بچوں کو سکھا سکتے ہیں. بالکل. کوئی وہ نہیں. 9th کی جو گریڈ میں آ کے میتھ ہوتی ہے، بچہ بھی اس قابل ہوتا ہے کہ ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے. بالکل. لیکن معذرت کے ساتھ نصاب تعلیم میں اسلام کہیں ہمیں اب دکھائی نہیں دیتا. اس اسلامیات کی بھی ورتھ کیا ہے؟ صرف 50 نمبر کا پیپر جو لازمی ہے مضمون وہ لازمی نہیں ہے، یہی کیفیت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی بھی حیثیت یہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ وہ نہ کسی کوچنگ سینٹر میں، حتیٰ کہ جب یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے آپ جاتے ہیں تب بھی اسلامیات کو مائنس کر دیا جاتا ہے اور صرف سائنس کے سبجیکٹس میں آپ کے نمبر دیکھے جاتے ہیں اور اس سے میرٹ تیار کی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے پوری قوم کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ. اگر اسلامیات کی ہماری کتاب موجود ہے لیکن وہ اس طریقے پر بنی ہوئی نہیں ہے جیسا اس کا حق ہے، جس طرح اس مضمون کو ہونا چاہیے، تو اگر وہ نہیں بھی بنی ہوئی تو اس سے معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ مجھے ایک مثال یاد آ گئی اس پہ.
ایک جہاز میں بہت سارے لوگ تھے اور وہ جہاز ڈوب گیا اور افریقہ کے ایک وحشی قبائل کے پاس وہ بہتے ہوئے تختوں کے ساتھ پہنچ گئے اور اس وحشی قبیلے نے، آدم خور قبیلے نے پکڑ لیا. جب وہ وہاں پہنچے تو ان میں ایک لڑکا ایسا تھا جو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا تھا، اور اس وحشی قبیلے میں بھی ایک ایسا تھا، وہ ان کا سردار، جو وہ بھی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا. تو اس کو بڑا اطمینان ہوا اور اس نے اپنے کلاس فیلو سے کہا کہ شکر ہے کہ تم یہاں موجود ہو، اب میری جان بچ جائے گی. تو اس نے کہا میں بہت زیادہ تبدیلی تو نہیں کر سکا اس قبیلے میں، البتہ اتنا ضرور کیا ہے میں نے کہ انسانی گوشت کو چمچے اور کانٹوں سے کیسے کھایا جائے، یہ سلیقہ ضرور سکھا دیا ہے میں نے. تو آج اسلامیات کی جو بات آپ نے کی اگر نکال دیا جائے تو یہ طے ہوگا کہ کس طرح سے انسانی گوشت کو کھایا جائے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، ایک MBBS ڈاکٹر، جنرل فزیشین، سرجن آپ کے یہاں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ بہت قابل تصور کیا جاتا ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن کر کیا رہا ہے، معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ فارماسیوٹیکل کمپنی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس سے کہتی ہے کہ سر آپ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن آپ نے لکھنی ہے، آپ کے کلینک میں AC لگ جائے گا، آپ کے بچوں کی فیس جو ہے وہ ہماری کمپنی پے کرے گی، آپ کا باہر کا سوئٹزرلینڈ کا ایک پورا وزٹ ہو جائے گا فیملی کے ساتھ، یہ اتنے لاکھ کی دوائیاں آپ نے بیچنی ہیں. کمیشن کے لالچ میں وہ ڈاکٹر اس کو، جس کو اس دوا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی دے رہا ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ملٹیپل بیماریاں اور آ رہی ہیں سامنے. پرابلم صرف سر کے درد کا تھا، پتہ لگا جگر کا بھی پرابلم شروع ہو گیا، اب وہ جگر کی میڈیسن بھی بیچ رہا ہے. اس طرح کے سارے معاملات میں کیا آپ نے ایک ڈاکٹر کو قصائی نہیں بنا دیا؟ کیا ایک سرمایہ دار جو جائز طریقے سے تجارت کر سکتا تھا، کیا وہ وحشی قبیلے کی طرح آپ کو آدم خور دکھائی نہیں دیتا؟ یہ صرف اس سبب سے کہ آپ نے اس میں سے خوف آخرت کو نکال دیا. آپ نے اس کی تربیت نہیں کی جیسی اس کی تربیت قرآن و حدیث کے عین مطابق ہونی چاہیے تھی. اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ نصاب تعلیم کو تیار کرنے والے لوگ ہیں. بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ تو اپنی جگہ ایک بہت اہم بات ہے کہ نصاب موجود ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ بھی یقیناً ایگری کریں گے کہ جیسے آپ اسلامیات پڑھاتے ہیں بطور لیکچرر، آپ اسلامیات کے ٹیچر ہیں، ہم لوگ بھی اپنے اداروں میں جو ہے وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں، تو بچوں کو ہم اپنے طور پہ چیزیں بتا دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کتنی آؤٹ ڈیٹڈ بکس ہماری بنائی جاتی ہیں. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اسلامیات کو آؤٹ ڈیٹڈ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ. ہم ان مضامین کو اور ان کے انداز کو کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں ایک مضمون کو لکھا گیا ہے. اسلامی تعلیمات تو ہمیشہ کی یہاں عالمگیر ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے ان بچوں کو ایڈیشنلی وہ تمام باتیں تربیت کے طور پہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی پھر ہم جانتے ہیں کہ اداروں کی طرف سے بڑی پابندیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ سلیبس میں کام کرے رہ کے اس سے آؤٹ کیوں جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب بچوں کی اتنی جو ہے وہ ایک عادت بن چکی ہے کہ گھر پہ جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر نے فلاں بات کہی، کتاب میں تو یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں جیسے یہ پیپر میں آئے گا، جب پیپر میں نہیں آئے گا تو آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ صحیح. تو ایکچوئل جو یہاں پر سارا کام آتا ہے، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ پریشر جو ہے وہ ٹیچر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. ادارہ کہتا ہے کہ یار تمہاری وجہ سے بچے سیٹسفائی نہیں ہو رہے، تو ہم یا تو تم کو بدل دیں یا تم ادارہ بدل لو. دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ بچے کو وہ ٹیچر دے دیا جائے جو ان کی مرضی کے مطابق ان کو حلوہ کھلا سکے. تو ایسی صورتحال میں ایک شاندار اچھے معیاری تعلیمی ادارے کا جو واقعی تعلیم کو سمجھتا ہو، اس کا وجود ہونا بھی ضروری ہے کہ کہیں اگر کریکولم میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اتنے عرصے کے لیے ہم ادارے تو بند نہیں کر سکتے کہ جب تک کتاب اچھی نہیں بنے گی ہم چلو اسکول کالج ہی ختم کر دیتے ہیں. صحیح ہے، ادارے تو رہیں گے. لیکن مسلمانوں کے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے دوست احباب ہیں، کئی رشتہ دار ہیں جو جاتے ہیں جناب ہم کو فلاں ادارے میں داخلہ لینا ہے، جی فلاں اسکول میں داخلہ لینا ہے. وہ کرسچن مشنری اسکولز ہیں، ادارے ہیں جن کا تعلیمی معیار بہت عمدہ مانا جاتا ہے، اور وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ بڑے شاندار نکلتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں. ایڈمیشنز کا یہ حال ہے کہ 2 سال پہلے ان کے ایڈمیشنز جو ایڈوانس بکنگ ہو کے اور بند ہو چکے ہوتے ہیں. ہم ایسے شاندار تعلیمی ادارے کیوں نہیں بنا سکے؟ سیف اللہ بھائی، آپ کی اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنا. سن 7 کی بات ہے، میرا بچہ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں، ایک مشنری ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا.
اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ کیونکہ اس زمانے میں میں جہاں جاب کرتا تھا تو وہ میرے پینل پہ تھا وہ ہاسپٹل. ٹھیک ہے. تو اس سبب سے وہاں تھا. اور اسی زمانے میں نے ماسٹرز کیا تھا اور میں تقابل ادیان پہ کام کر رہا تھا. اور میرا یہ ارادہ تھا کہ عیسائیت کو عیسائیوں سے سمجھنا ہے کہ وہ اپنی بائبل کے بارے میں کہتے کیا ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, ان سے سنا جائے. تو اسی سلسلے میں وہاں چرچ میں بھی گیا. تو جب میں وہاں پہنچا اور یہ زمانہ سن 7 کا جب خود کچھ حملوں کا دورہ 2007 پرویز مشرف کا دور, تو میرے بیگ لٹکا ہوا تھا. میں یونیورسٹی سے ڈائریکٹ پہنچا, سر پہ ٹوپی, قمیض شلوار. تو میں جیسے ہی پہنچا تو گارڈ نے مجھے کہا کہ کہاں جانا ہے. میں نے کہا مجھے تو پادری سے ملنا ہے. تو اس نے کہا پادری صاحب وہاں بیٹھے ہیں, اشارے سے کہا. ڈرتے ڈرتے اس کی بھی کیفیت عجیب سی. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی اتنا کیا گیا اس زمانے میں, انٹرنیشنل میڈیا نے کیا, وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں. تو جب اشارہ کیا تو میں اس کمرے میں چلا گیا. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس دن پادریوں کی میٹنگ ہو رہی تھی اور پورے شہر کے پادری وہاں موجود تھے. پھر بھی گارڈ نے آپ کو اندر چھوڑ دیا. جی, وہ یا تو وہ ڈر گیا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا کہ اس نے کہا بھائی کہیں میں نہ جاؤں گا آج کام سے. جب میں اندر گیا اور میری بات ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بالکل سیٹ ہو گئے, پادری صاحب کہنے لگے کہ آج ہم نے طے کر لیا تھا, آج ہمارا آخری وقت آ گیا ہے اور آج اس بندے نے پھٹنا ہے ہمارے ساتھ. میں کہا نہیں, بہرحال آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے. خیر تھوڑی بہت باتیں ہوئیں. اس کے بعد اس پادری نے ایک بات کہی, بہت ساری باتوں کے بعد ایک بات یہ بھی کہی کہ ایک بات بتا دیجئے, کیا آپ کو اچھے ہاسپٹل بنانے سے ہم نے روکا ہے؟ کیا اچھے تعلیمی ادارے بنانے سے ہم نے روکا ہے؟ ہم سازش کر رہے ہیں. آپ نے کیوں نہیں اچھے تعلیمی ادارے بنائے؟ آپ نے اچھے ہاسپٹلس کیوں نہیں بنائے؟ یہ ایسا پادری کا تھپڑ تھا کہ ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے ایسے تعلیمی ادارے کیوں نہیں بنائے. جب کہ ہم دیکھیں تو وہ تو یہاں پہ اقلیت کے طور پہ رہتے ہیں. وہ اقلیت کے طور پہ رہتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے حکومت پاکستان پر. آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کا اور اسلام کے حوالے سے جو تربیت ہے اس کا پورا موقع فراہم کرے, اس کو سہولت پیدا کرے, ایسا ماحول پیدا کرے جس سے مسلمانوں کو آسانی ہو. بالکل. اور وہ نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں ان اقلیتی اداروں کو, ان مشنری اداروں کو, کہ وہ اقلیت میں ہیں اور وہ دنیا بھر سے پیسہ ان کے پاس آتا ہے, وہ ان اداروں پہ لگاتے ہیں اور چل رہے ہیں ان کے ادارے. اور جس کے پاس اپنا بجٹ ہے تعلیم کا ہر سال کا, اس کی کوئی اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے. تعلیم ہمارے ہاں ترجیحات میں شامل ہے ہی نہیں. آپ اوور آل بجٹ دیکھیں, سالانہ بجٹ جو تعلیم کے لیے آتا ہے وہ کتنا ہے. آپ اندرون سندھ چلے جائیے اور آپ دیکھیے کہ وہاں پہ باڑوں میں وہ باڑے بنائے ہوئے ہیں اسکولوں کو. آپ دیکھیے کہ ملازمین صرف اور صرف پیپر میں, تنخواہیں کہیں اور جا رہی ہیں. نیوز آتی رہتی ہیں. جی, ہزاروں کی تعداد میں گوسٹ اسکولز, لاکھوں کی تعداد میں گوسٹ ٹیچرز, اور بجٹ کا پیسہ آ رہا ہے اور ان کے اوپر لگ رہا ہے, لیکن کوئی سنجیدگی تعلیمی معیاری ادارے بنانے میں گورنمنٹ کی نہیں. وجہ یہ کہ پرائیورٹی آپ نے بتایا کہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہمارے پاس ہے, جو بچے ہمارے پڑھ بھی رہے ہیں, تعلیمی معیاری ادارے وہ جن کو ہم بینچ مارک بنائیں وہ تو چلے ہم نے مان لیا کہ بہت ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن جو بچے پڑھ رہے ہیں, تعلیم یافتہ گھرانوں کے بچے ہیں, اسکولز جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں, ان کی بھی اخلاقی صورتحال, تعلیم حاصل کرتا ہوا اسٹوڈنٹ کیسا ہونا چاہیے, اس بچے کی اخلاقی صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں, اسے جب ہم کسی واقعے میں دیکھتے ہیں, کسی ایونٹ پہ دیکھتے ہیں, کسی ذاتی حیثیت میں دیکھتے ہیں, گلی محلے میں دیکھتے ہیں, میدان میں کھیلتا دیکھتے ہیں, تو جو اس کی شخصیت سامنے آتی ہے اس میں اخلاق نام کی کوئی شے دکھائی نہیں دیتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر یہ تو اسلامیات بھی پڑھ رہا ہے, جیسی بھی ہے استاد ہوگا, پڑھا بھی رہا ہوگا. اردو بھی پڑھتا ہے تو اردو میں بھی کہیں نہ کہیں سیرت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایک آدھ چیپٹر گزر جاتا ہے, ایک آدھ نعت گزرتی ہے, کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. پھر اس بچے کا اخلاق اچھا کیوں نہیں ہے؟ مشہور سائنسدان خوارزمی نے ایک کلیہ دیا ہے, ایک قانون دیا ہے, ایک فارمولہ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اخلاق کا ایک نمبر ہے اور ساتھ میں اگر صورت شکل اچھی ہو
تو دائیں طرف 1 زیرو اور بڑھا دیجیے. ٹھیک ہے. مال و دولت ہے تو 1 زیرو مزید اضافہ کر دیجیے, وہ 100 ہو جائیں گے. اور اگر حسب نسب بھی شامل ہے تو 1 زیرو اور شامل کر دیجیے, وہ 1000 ہو جائیں گے. اور اگر اخلاق نہیں ہے تو سب بیکار ہیں. ہمارے نصاب تعلیم میں اخلاقیات کو نکال لیجیے کتنے % ہے, اور وہ جو پرسنٹیج آپ طے کریں گے عملی صورتحال کتنی ہے, وہ بالکل نہیں ہے. جیسے میں نے ایک مثال آپ کو ابتدا میں دی کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. میں ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو. اگر اس حدیث پر ہی صرف عمل ہو جائے تو مسلمانوں کی اخلاقیات بلکہ لوگوں کی اخلاقیات کو اس طرح سے دیکھیں تو بہت ہی اچھا اخلاق ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. آپ تھوڑی دیر کے لیے سب ایک طرف رکھیں, صرف اس حدیث کے حوالے سے 101 کہانیاں بن سکتی ہیں. جو مجھے اپنے لیے پسند ہے, میں یہ عہدہ اپنے لیے چاہتا ہوں, میں رشوت دینا نہیں چاہتا, میں رشوت لینا بھی نہیں چاہیے. ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہے اپنے لیے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند. مجھے یہ ویسٹ کوٹ پسند ہے تو یہ میرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ لباس مجھے اپنے لیے پسند ہے, آپ کی. میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں اس سوسائٹی کی جیسی سڑکیں ہونی چاہیے, جیسا سیوریج کا سسٹم ہونا چاہیے. میں یہ سوچوں نا کہ صرف DHA کیوں, شاہ فیصل ڈانڈی ملیر کورنگی کیوں نہیں. صحیح ہے, یہ چیزیں کب آئیں گی؟ کیونکہ جو کلاس یہ سوچ رہی ہے اس کی اخلاقی تربیت ہی یہ نہیں ہوئی. تو یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی کلاسز بن جائیں گی, اور پھر معاشرے کے اندر بد امنی, بد سکونی, انتشار بڑھے گا. اب سے کئی برس پہلے ایک پروگرام جیو نے کیا. ایکچولی جیو نے اس کو پروموٹ کیا, پبلش کیا, ٹیلی کاسٹ کیا ہر جگہ. شہزاد رائے پاکستان کا ایک فیمس گلوکار ہے, اپنی NGO بھی چلاتا ہے تعلیم کے اعتبار سے, وہ مختلف کام کرنے کے دعوے بھی کرتا ہے. اس نے ایک اعتراض اٹھایا تھا. اعتراض آپ جانتے ہیں اس حوالے سے تھا کہ جو بچے اندرون سندھ کے حوالے سے اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو بچے یہاں پہ رہتے ہیں ان میں ایک تعداد ہندو بچوں کی بھی ہے, لیکن جب یہاں پڑھایا جاتا ہے نصاب میں تو اسلامیات ان کو ضرور پڑھائی جاتی ہے. تو ان بچوں کو اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے, کیا ضرورت ہے ان کو اسلامیات پڑھانے کی؟ یہ سوال اس نے ریز کیا تھا. اس کو بطور اعتراض لیا گیا, اور اس سے ہمارے یہاں ایک کہہ لیجیے کہ ایک طبقہ ہمیشہ ایسا بیٹھا ہوتا ہے جو شکار بننے کے لیے تیار ہوتا ہے. پیچھے اس کا اپنا علمی بیک گراؤنڈ تو کوئی ہوتا نہیں ہے خاص, اور جس کی تربیت علماء یا کتابوں کے ہاتھ نہ ہوئی ہو, اور کتابوں کے بعد بھی اگر کتابوں کو سمجھانے والے اور اصلاح کرنے والے نہ ان کے پاس ہوں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو دنیا بھر کی ساری چیزیں آ گئیں. شاید ایسے لوگوں کے لیے وہ بات بنی ہوگی 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور علامہ بن رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ 4 پڑھیں یا 4000 پڑھیں, اگر بغیر گائیڈ کے کام کرنا ہے تو پھر تو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. تو کچھ بھی کہیں بھی نکل جائیں آپ اور دعویٰ کر لیں میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں. تو اس طبقے نے اس کو بڑا پریز کیا. پھر ہمارے یہاں جو لبرلز ہیں انہوں نے اس کو بڑا اٹھایا کہ دیکھیں جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے, یہ تو آپ زبردستی کنورٹ کرنے کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ایک ہندو بچے کو اسلامیات پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگوں نے سنجیدہ سوال بھی اٹھایا اس کے اوپر, لیکن ریزن بیان نہیں کی کسی نے. تقریباً سب نے اس پر اعتراض ہی کیا. آپ کا کیا اس کے اوپر کہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے دنیا بھر میں مشنری ادارے ہیں اور وہاں پہ بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے. مسلمان بچے وہاں جاتے ہیں اور وہ ڈسپلن کے ساتھ انہیں لازمی ہے کہ وہ اس پرے میں شامل ہوں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں دنیا بھر میں کہ اگر مسلمانوں کو یہ پرے نہیں کرنی ہے تو پھر لازمی ہے کہ وہ ہمارے مشنری اداروں میں داخلہ نہ لیں. صحیح ہے, یہ وہ واضح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ پاکستان مکمل طور پہ اسلام کے لیے وجود میں آیا ہے, اور اس کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اسلام کی تبلیغ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, بالکل ہے, کہ وہ ریاست سے پریچ کرے. اب ہم اپنا میسج کنوے کریں. پہلی بات کہ وہ میسج ان تک پہنچے. آج تک 1400 سال گزر گئے, ہم نے اس دنیا پہ حکومت کی. اسلام کی ایسی حکومت رہی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اسپین کے اندر اگر ہم چاہتے تو ایک عیسائی کو بھی نہیں چھوڑتے.
جیسا عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا. ان کو نہ صرف وہاں پہ شہید کیا گیا, ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. بہت ظلم و ستم ہوا. ان کے بچوں کو جبرن لے لیا گیا اور عیسائی بنایا گیا. بالکل. بر صغیر پاک و ہند کے اندر 1000 سال حکومت رہی. اگر یہاں کی اسلام کی تعلیمات ایسی ہوتی تو ایک ہندو بھی یہاں نہ رہتا, سب مسلمان ہو چکے ہوتے, کنورٹ ہو چکے ہوتے. مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. ایسا نہیں. اسلام میں جبرن کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ جبرن اسلام قبول کریں. اسلام اپنی تعلیم پیش کرتا رہے گا اور تا قیامت پیش کرے گا, قبول کریں یا نہ کریں, یہ اس کا کام ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں. اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف. جو سیکولر لوگ چاہتے ہیں تو ہم انہیں ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اسلامیات کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیجیے. عقائد, عبادات, معاملات اور اخلاق. ٹھیک ہے. آپ عقائد انہیں نہ پڑھائیے, عبادات نہ پڑھائیے, اخلاق اور معاملات پڑھائیے. یہ تو ہیں. مثال کے طور پہ مسلم بچے کو یہ آپشن ہے کہ وہ ایک سوال 4 پورشن سے کر لے, اور غیر مسلم جو ہے وہ صرف آخری کے 2 پورشن سے 4 سوال کر لے, مارکس پر ایکول کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اسلامیات اسے پڑھنے کو دیجیے اور دینی چاہیے بطور دعوت کہ ہم ان کی بھلائی چاہتے ہیں. جی. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں اس بات میں شرم کیوں آتی ہے. میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑا اس بات کا درد ہوتا ہے. جڑا والا واقعہ ہم نے دیکھا, ہوا کچھ نہیں, 4 عمارتوں کو آگ لگی, وہ بھی غلط ہی ہوا جو بھی ہوا, لیکن اس کے پیچھے کس نے کیا 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 نہیں کیا, معافیاں ہمارے لوگ مانگتے رہے اور ایسی گراوٹ کے ساتھ مانگتے رہے معاذ اللہ جیسے انہوں نے جا کے آگ لگائی تھی اپنے مبارک ہاتھوں سے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ دعوت دینے کے معاملے میں بھی ایسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نہیں ان کے معاملے میں نہ بولیں. تو یہ تو اس طرح کچھ نظریات ہماری شکلوں پر انہوں نے منہ پہ لا کے مار دیے ہیں, کچھ کے نظر ہی نہیں آ رہا آگے کچھ. اصل میں ابن خلدون نے ایک بات لکھی, اس بات کا مفہوم یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مفتوح قوم جو ہوتی ہے وہ فاتح قوم کی تقلید کرتی ہے اور ہر چیز میں ایسے ہی کرتی ہے, اور یہ عالمی اصول ہے. جب اسپین کے اندر مسلمان پہنچے تو مسلمان تعلیم یافتہ تھے اور مسلمانوں کی جو کیفیت تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی. اس وقت کے پادری یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں, وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان عربی سیکھنے کے بڑے دل دادا ہیں, اور وہ عربی اس لیے نہیں سیکھتے کہ اسلام کا رد کریں گے, بلکہ وہ عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت انہیں اچھی لگتی ہے, اٹریکٹ کرتی ہے. اور خواتین جو ہے وہ عبایا پہنتی ہیں, حجاب کرنے لگی ہیں, حتیٰ کہ پادری بھی وہ جبے پہننے لگے ہیں جس پہ عربی عبارتیں کڑھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے. اصل میں اس وقت امت مسلمہ زوال پذیر ہے, اور اس سبب سے وہ تقلید میں وہاں تک جانا چاہتی ہے. حقیقت یہ ہے, ذرا غور کر لیجئے کہ جب زمام حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو دنیا بھر میں قتل و غارت گری, جنگوں میں جو قتل ہوئے وہ سارا ایک ریشو نکال لیجئے, اور جب اقتدار دنیا کا عالم کفر کے ہاتھ میں آیا تو ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ پوری دنیا میں قتل و غارت گری اور دہشت گردی کتنی بڑی. تو یہ جو ہندو بچوں کو اسلامیات پڑھانا, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بطور دعوت ہے. آپ نے مثال بھی دی کہ عالمی طور پہ جہاں پہ بھی کہیں کوئی عیسائی مشنری اسکول ہوتا ہے تو وہاں وہ ان کو پرے بھی کرواتے ہیں, بائبل بھی پڑھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیں, نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھیں. تو وہ پھر ایک تسلط والی صورت حال ہے, زبردستی ہے کہ پڑھنا ہے تو پڑھیں گے. صحیح, ہمارے ادارے میں پڑھنا ہے تو ہماری ویلیوز کے حساب سے پڑھنا ہے. کیا پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں جو SNC کے نام پر اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو ہمارا نصاب تعلیم اب ترتیب پا رہا ہے, اس میں ڈکٹیشن ہے باہر. UNO کے مطابق آپ کو وہ ساری چیزیں اس میں ڈالنی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہیومن رائٹس کی بات کی گئی اس میں کہ ایک چیپٹر ہیومن رائٹ کا ضرور ہونا چاہیے. اب ہیومن رائٹ سے مراد حقوق العباد نہیں ہے. ہیومن رائٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ایک جاندار ہے, ایک انسان ہے, اور جو سوچتا ہے, کہتا ہے میں سوچتا ہوں, میں خدا ہوں. رینے ڈیکارٹ کی جو فلاسفی ہے وہ پوری کی پوری فلاسفی وہ بیان کرتا ہے, اور اس میں اسے مکمل آزادی ہے. وہ کسی وحی کا تابع نہیں ہے, وہ اس کا انسان ہے, وہ اس کے حقوق ہیں. کوئی انسان چاہتا ہے شراب پیے تو پیے, زنا کرے تو کرے, اور
ٹرانسجینڈر ہے بن جائے, کوئی ایشو نہیں ہے, اپنی جنس چینج خوشی کر کو لے. فالو کرے, اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا. جی بس اسے خوش ہونا ہے, اور خوش ہونے کے لیے وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے, کسی اخلاقی ویلیوز کا, کسی وحی کا, کسی چیز کا وہ تابع نہیں ہے. اسی چیز کے لیے تو آزادی اور لبرلزم کا نعرہ لگایا جاتا ہے, جو کہ ضروری ہے, کیونکہ اگر مجھے ایک واحیات طریقے سے خوشی حاصل ہو رہی ہے تو اس واحیات طریقے کا قانونی بیک اپ بھی ملنا چاہیے. جی اچھا, اسی میں دوسری چیز ایک اور, وومین امپاورمنٹ. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ یار بہت اچھی بات ہے, ایک خاتون کو طاقت ملنی چاہیے. اصل میں یہ ایک پورا سرمایہ دارانہ نظام جو چل رہا ہے. جب ایک خاتون ریسیپشن پہ بیٹھیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بغیر میک اپ کے بیٹھیں گی؟ میک اپ چاہیے. اب جب وہ میک اپ کے بیٹھیں گی تو میک اپ پہ پیسہ لگے گا, انڈسٹری چلے گی. دوسری بات, مرد اور عورت کی فطرت جدا ہے. بالکل, یہ آگ اور پیٹرول کا کوئی ملاپ نہیں ہے. وہاں جب آئیں گے تو اخلاقی طور پہ کیسے مسائل پیدا ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. ایک خاتون سامنے سجدہ اس کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور ایک شخص جاتا ہے, اس سے بات کرتا ہے, کچھ عرصے میں افیئر چلتا ہے, اور اس کی جو شادی شدہ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, وہاں طلاق کی نوبت آتی ہے, تو گھر بگڑیں گے, ایک انارکی پھیلے گی. اور پھر وہی بات آ جائے گی ہیومن ازم والی, کہ جناب میں تو بس اب زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں, میں خوش رہنا چاہتا ہوں, میری بیوی مجھے چھوڑ گئی, بچے چھوڑ گئے, میں ایسی جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے خوشنما الفاظ کے ساتھ وہ لبادہ اڑا دیا جائے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں اس کو بہت پریکٹیکلی دیکھتا ہوں. ایک دن میں ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہا تھا, الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھی, ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں, فیمیل ٹیچرز. تو اس میں اس عمر کی, جن کی عمر 55 سال تھی, 50 سال تھی, وہ خواتین بیٹھی تھیں. تو میں نے ایک سوال کیا کہ مس مجھے صرف اتنا بتائیے, کیا ہاؤس وائف اچھی یا ورکنگ وومین اچھی؟ تو اجتماعی طور پہ ان تمام خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ہاؤس وائف بہت اچھی. کوئی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہے, اب ہم پہ دوہری ذمہ داری ہے, ہمیں آفس بھی دیکھنا ہے, اسکول بھی دیکھنا ہے, اور گھر بھی دیکھنا ہے, اور ہمارے اندر اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ ہم باہر بھی دیکھیں اور گھر کے اندر بھی دیکھیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے بچے, ہمارا شوہر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ہمارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اب اس چیز کو لا کر اس طرح کی بات کر کے اصل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اسلامیات کی کتاب میں اسلامیات اس طرح سے موجود نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے, تو یہ اسلامیات کی کتاب میں, اردو کی کتاب میں ہیومن رائٹس کو, وہ بھی وہ جو مغرب کہہ رہا ہے, حقوق العباد نہیں, بالکل ایسے, وومین امپاورمنٹ, وہی جو مغرب کا فلسفہ ہے وہ, جو اسلام کہہ رہا ہے وہ نہیں. ورنہ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کوئی بیوہ خاتون ہے تو تمہیں کرنا ہے, اور ذمہ داری تم پر ہے, ریاست میں ذمہ داری ہے اس کی. اور یہاں پہ صورتحال بالکل اس کے الٹ. یہ جو SNC کی پالیسی ہے یہ تو تمام کتابوں پہ اپلائی ہوتی ہے نا. SST بنے گی, سائنس بنے گی, میتھ بنے گی, جو بھی کچھ بنے گا تو وہ ان ویلیوز کے حساب سے بنے گا. تو اس کے اندر ایک شعبہ انہوں نے رکھا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی ایک چیپٹر ہونا چاہیے. جی جی بالکل. تو آپ نے نئی کتاب کو دیکھا ہے, ریویو کیا ہے, تو کیا اس کے اندر انہوں نے کہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے انہوں نے قرآن اور سائنس کے حوالے سے ایک موضوع بنایا. اچھا. اور اس ضمن میں نے ایک بات لکھی کہ دیکھیے قرآن کریم نے بشارت بیان کی, پیشن گوئی کی کہ بھائی یہ واقعات پیش آئیں گے. بالکل. اور 1400 سال پہلے کی. تو اس میں یہ چیپٹر شامل ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون سی پیشن گوئیاں تھیں جو ہر پوری ہوئی. بالکل. اور وہ کون سی پیشن گوئیاں ہیں جو آئندہ پوری ہوں گی, اس حوالے سے اس کو بیان کیا تھا. اب سائنس اور قرآن کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں, قرآن کو سائنس پہ نہیں پرکھا جائے گا, سائنس کو قرآن پہ پرکھا جائے گا, کیونکہ سائنس کی تھیوری جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں, کائنات کیسے وجود میں آئی, اس میں کئی تھیوریز ہیں. بگ بینگ تھیوری ہے, ویکیوم تھیوری ہے, ہینگنگ تھیوری ہے, اور اس طرح کی درجنوں تھیوریز ہیں. لیکن جو قریب تر سمجھی گئی, متفق سائنسدان اس پہ بھی نہیں ہے, بگ بینگ تھیوری پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن مثال کے طور پہ 10 سال بعد, 20 سال بعد سائنسدان ایک تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری جو تھی بالکل بکواس تھی, جھوٹی تھی, غلط تھی, درست نہیں تھی. آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فلاں تھیوری درست ہے. تو وہ بچہ
جس کو آپ نے اسلامیات کی کتاب میں یہ بتایا تھا کہ بگ بینگ تھیوری قرآن کے مطابق تھی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اس کا قرآن پہ سے ایمان اٹھ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے تو یہ وہی بات کر دی کہ الحاد کے راستوں کو ہموار کر دیا. یعنی ایک طرف نصاب کو بدلا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم تعلیمی نظام کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پیچھے اس کے اندر جو سبجیکٹس ہیں اس میں یہ چھوٹی چھوٹی فساد کی کونپلیں ڈال رکھی ہیں جو آگے جا کے درخت بنیں گی، تو سوائے الحاد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایک سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی تو بہت ضروری ہے. بالکل. کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے بغیر کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں. تو دیکھیے سیف اللہ بھائی، سائنس و ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس اسپین میں تھی؟ بالکل تھی. کیا اس وقت عیسائیوں کے پاس وہ سائنس و ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں تھی. مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل نہیں. وہ اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی، یورپ کی 16ویں صدی میں ڈارک ایج تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بھینس کے سینگ میں شراب ڈال کے پیا کرتے تھے. بالکل. رات کے وقت وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتے تھے. ایسا ہی ہے. اتنی گندگی ہوتی کہ کوئی نکلتا تو اپنی غلاظت میں ڈوب جاتا. ایسا ہی. اور ایک شہر سے جب دوسرے شہر میں جاتے تو ان کے یہاں ٹیکس یہ تھا کہ ایک ٹوکرا کچرے کا اٹھا کے لے جاؤ گے اور باہر پھینکو گے. یہ ٹیکس تھا وہاں. اور اس وقت مسلمان جو ہے وہ قرطبہ جیسی مسجد تعمیر کر رہے تھے. لیکن کیا مسلمانوں کو، اسپین کے مسلمانوں کو سائنس و ٹیکنالوجی بچا سکی؟ نہیں بچا. یہ تو بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ پھر وہ تو احرام مصر بھی فرعون کو نہیں بچا سکے، وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی ٹیکنالوجی. اچھا پھر یہاں دیکھ لیں افغانستان میں امریکہ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، بمباری کر کے، بارود برسا کے، آگ برسا کے ان کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا سکتی تھی وہ کی. لیکن کیا آخر میں امریکہ کو رسوا ہو کر نہیں نکلنا پڑا افغانستان سے؟ جبکہ وہ ٹیکنالوجی میں کہیں بھی نہیں آتے. کہیں بھی نہیں آتے افغانی. جی. تو کیا سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کو فتح دلا سکی؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی نا تھوڑی. اب معاملہ ایک یہ بھی ہے کہ عام آدمی سے مراد جو صرف اسکرین کی دنیا سے واقف ہے یا تھوڑا بہت اپنی لائف میں ہے لیکن وہ غور و فکر کرتا ہے، زیادہ جانتا نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ فیکٹ تو آنکھوں کے سامنے ہے نا، کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں امریکہ ہوا، یورپین کنٹریز ہوئے، اسرائیل ہے، چائنا ہے، یہ آگے ہیں. اور اسی وجہ سے دنیا میں یہ لوگ جو ہیں وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. تو ان کو کیسے جواب دیا جائے؟ دیکھیے اس کا جواب قرآن نے بیان کیا کہ جب بنی اسرائیل کے کرتوت بگڑ گئے، ان کے جرائم بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو قید کر لیا. مورخین بیان یہ کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام اور سیدنا عزیر علیہ السلام کمسن تھے، ان کو بھی بخت نصر قید کر کے لے گیا تھا اپنے ساتھ. تو یہ واقعہ موجود. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس سرمایہ دارانہ نظام کو، نیٹو کو، امریکہ کو، IMF کو، ورلڈ بینک کو، اس پورے سسٹم کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں کہ حقیقتاً مسلط ہوئے ہوئے. یعنی ایک عذاب ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک رحمت کے طور پہ دنیا میں موجود ہے. ہمیں بھی ویسے ہی ہو جانا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے ان کی لائف ڈسٹرب ہے. ایک مشین کی طرح زندگی وہ گزار رہے ہیں. بالکل مشین کی طرح برباد ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ ایک لائف نہیں گزار رہے ہیں بلکہ ان کو وہ روبوٹ بن چکے ہیں. دوسری بات کہ مجھے ایک مثال یاد آ گئی. تاتاریوں نے جب دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا، مسلمانوں کے کتب خانے جلا دیے، سلطنت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، خلافت کا خاتمہ ہو گیا دنیا سے، تو چنگیز خان کی بیٹی نے ایک مسلمان صوفی سے سوال کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو تمہارا یہ حال ہوتا؟ اس مسلمان صوفی نے کہا کہ چرواہا اپنے ساتھ جب لشکر وہ اپنے ریوڑ کو لے کے نکلتا ہے تو ساتھ میں کتوں کو بھی رکھتا ہے، تاکہ اگر کوئی بھیڑ یا بکری باہر نکلے تو کتے اسے اندر کر دیتے ہیں. تو تاتاری جو ہیں وہ ہمارے لیے اس چرواہے کے کتے ہیں کہ مسلمانوں کا ریوڑ ادھر ادھر نہ جائے، اس کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے رکھے گئے. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت جو لوگ اس نظام کو سمجھتے جا رہے ہیں ان کی عمریں چاہے کچھ بھی ہوں، یہ بڑے اچھی بات ہے، ایک عجیب سی بھی بات لگتی ہے لیکن بڑی اچھی بات ہے.
عمریں کم بھی ہوں لیکن وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو ہانکا جا رہا ہے نا ہم کو چاروں طرف سے، تو اللہ ہم کو یہ کھلا اشارہ دے رہا ہے کہ راہ راست کی طرف واپس آ جاؤ. جی بالکل، بہت زیادہ آگے پیچھے چلے گئے. بالکل. کتے والی مثال بڑی زبردست ہے. ویسے تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن آپ نے تو واقعہ سنا ہے. اس کے بعد ریمارکس پہ جائیں گے، کلوزنگ. ہم نے کئی چیزیں کور کی جس میں اسلامیات کی جو نئی کتاب آئی ہے اس کے معیار سے ظاہر ہے کہ اہل علم طبقہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، خود علماء بھی اور سمجھدار والدین بھی، اور دیگر بھی کئی پوائنٹس ہم نے کلیئر کر لیے ہیں. ایک سمری بنا کے اگر 1-1.5 منٹ کی مختصر سی آپ بیان کر سکیں. دیکھیے، جب ہندوستان کا نظام تعلیم انگریزوں کے ہاتھ میں آیا تو وہ نظام تبدیل ہوا، لیکن اس نظام تعلیم کو تبدیل کرنے سے پہلے لارڈ میکالے نے برطانوی پارلیمنٹ میں قرآن کو اپنے ہاتھ میں لہرا کر کہا، جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے پاس رہے گی ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے اور نہ ان پہ کبھی حکومت کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف عام نصاب بلکہ اسلامیات کی کتاب کو بھی اس طرح سے قرآن مجید سے لا تعلق کیا جا رہا ہے کہ اس میں دلچسپی کے تمام پہلو ختم کر دیے گئے، تاکہ اسلام سے جو تعلق ہے، قرآن سے جو تعلق ہے نسل نو کا، اسے توڑ دیا جائے، اسے کاٹ دیا جائے. جزاک اللہ سر، آپ نے بڑا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور بہت سارے ایسے پوائنٹس پر ہم ڈسکشن کر سکے جو آج ایک مرتبہ ضرورت ہے اپنے لوگوں کے سامنے دوبارہ رکھنے کی. ان پوائنٹس کو اللہ کرے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور محض اس کو کوئی اس طرح کی چیز نہ سمجھیں کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور ویڈیو بنا کے اڑ جاتے ہیں. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ فیس بک پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے. تو بہرحال محبت کرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ تنقید بھی کرتے ہیں تو کیا کہا جائے ان کو. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ ہم جتنے بھی لوگوں کے فلسفوں پر آج دنیا چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے رینے ڈیکارٹ کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ان کے فلاسفرز ہیں، یہ کون سا میدان جنگ میں آئے تھے؟ انہوں نے اپنے کمروں میں بیٹھ کر تحریریں لکھیں، کتابیں لکھیں. 4-6 لوگ آیا کرتے تھے، حلقہ تھا، اس میں بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے. تو بات کرنے ہی سے دنیا بدلتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سیف اللہ بھائی، آمین. ہمیں تو حکم یہی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. یہ ہم پر شریعت نے ذمہ داری عائد کی ہے، اور یہی میری آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ شعور کے پلیٹ فارم سے جو ویڈیوز آتی ہیں اس دور میں یہ بہت ہی غنیمت ہے کہ کچھ نوجوان بیٹھ کے یہ کام تو کر رہے ہیں، تو کم از کم اس کو سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، اپنے گروپس میں اس کو شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں، کمنٹس ضرور کریں، تاکہ یہ دور تک یہ میسیج، یہ پیغام شعور کا جو ہے وہ پہنچ سکے. اللہ کریم قبول فرمائے. ہماری بھی کوششیں اور آپ کی بھی ماشاءاللہ جو شاندار کاوشیں، اور اس وقت آپ کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قدر جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے بتا رکھا ہے کہ کب کی جاتی ہے، لیکن اللہ خیر عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے. آپ کام کرتے رہیں، قبول تو مالک کر لے، بس سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.